برادران اسلام، میں آپ کے سامنے مراقبہ کی صورت بیان کرنا چاہتا ہوں۔ اپنے آپ کو نیک بنانے کے لیے بندہ کیا کیا کرے۔ تو سیدنا ابراہیم بن ادم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی بارگاہ میں ایک نوجوان آیا۔ اس نوجوان نے عرض کی، یا سیدی، آپ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہیں، میں بہت گنہگار ہوں، گناہ کرتا ہوں، اب گناہوں کی عادت نہیں جاتی، آپ مجھے کچھ ایسی وصیتیں کریں، ایسے کام بتائیں کہ وہ میں کروں تو میں گناہ چھوڑ دوں، یہ میری گناہوں کی عادت چھوٹ جائے۔ تو سیدنا آپ نے، ہمارے سیدی ابراہیم بن ادم، آپ نے بتایا، بیٹا 5 خصلتیں اپنا لو، 5 عادتیں اپنا لو، ان 5 عادتوں کو جب اپنا لو گے تو تم نیک بن جاؤ گے۔ سب سے پہلے آپ نے فرمایا کہ بیٹا، آپ نے جب گناہ کا ارادہ کرنا ہے، گناہ کرنے لگنا ہے، تو سب سے پہلے کرنا کیا ہے؟ پہلی بات کہ اللہ تعالیٰ کا رزق کھانا چھوڑ دینا ہے۔ دوسری بات آپ نے فرمائی کہ جب گناہ کا ارادہ کرو تو پھر اس کے ملک سے نکل جانا ہے۔ تیسری بات آپ نے ارشاد فرمائی کہ اگر گناہ کرنا ہے تو پھر ایسی جگہ کرنا ہے جہاں تیرا رب نہ تجھے دیکھے۔ چوتھی بات آپ نے فرمایا کہ جب فرشتہ تیری روح قبض کرنے کے لیے آئے تو بیٹا اسے کہنا کہ مجھے نیک بننے دو، ابھی میری روح قبض نہ کرو۔ اور 5ویں بات آپ نے فرمایا کہ جب کل قیامت کے دن تو نے کیے گناہ ہوں گے، قیامت کے دن جب فرشتے تجھے دھکیل کر دوزخ کی طرف لے جائیں تو بیٹا ان کے سامنے اکڑ جانا اور کہنا میں نہیں جاتا۔ تو بچے اور نوجوان نے کہا، یا سیدی، یہ 5 کام مشکل ہیں، نہ تو میں رزق چھوڑ سکتا ہوں کہ کھائے بغیر زندگی ناممکن ہے، رہا نہیں جا سکتا، اور دوسری بات جو آپ نے فرمائی ہے کہ اس کے ملک سے نکل جاؤ، میں کوئی جگہ ایسی نہیں جہاں اس کی بادشاہت نہ ہو، اور تیسری بات جو آپ نے فرمائی ہے کہ ایسی جگہ گناہ کرنا ہے، کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں رب نہ دیکھ رہا ہو، رب ہر جگہ دیکھتا ہے۔ اور چوتھی بات، جب فرشتہ مقررہ وقت لے کر آ جائے گا، اس کو روح قبض کرنے کا حکم ہو جائے گا، تو یا سیدی، میں اس وقت یہ بھی نہیں کہہ سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہو جانا ہے، میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے نیک بننے دو، مجھے کچھ مہلت دے دو۔ اور جب فرشتوں کو دوزخ کی طرف دھکیل کر لے جانے کا حکم ہو جائے گا تو وہ اس وقت بھی مجھے لے کر چلے جائیں گے۔ تو آپ نے فرمایا جب یہ ساری چیزیں ناممکن ہے، ان پر آپ جب گناہ کرنے سے پہلے یہ ذہن میں رکھیں گے کہ یہ میں نہیں کر سکتا، تو پھر بیٹا گناہ چھوڑ دو، ایک ہی بات ہے، گناہ چھوڑ دو، اور یہ جب باتیں ذہن میں رکھو گے تو گناہوں کے قریب بھی نہیں لگو گے۔ اور ایک اور طریقہ ہے کہ بندہ جب وہ اپنا لیتا ہے مراقبہ کی صورت تو بندہ نیک بن جاتا ہے۔ کہ 3 پیغامات ہیں جو بندے نے دن کے اندر اپنے آپ کو، دن میں یا رات میں 24 گھنٹوں کے اندر آپ نے ایک بار طے کر لینا ہے، اور اپنے آپ کو یہ 3 پیغام 3 بار دہرانے ہیں۔ پہلا پیغام، اور 3 بار اس لیے دہرانے ہیں کہ آپ کے دل کی گہرائیوں تک یہ اتر جائے کہ میں جو کچھ بھی کرتا ہوں میرا اللہ وہ دیکھ رہا ہے۔ دوسری بات کہ میں جو کچھ بولتا ہوں میری ہر بات میرا رب سنتا ہے۔ اور تیسری بات اپنے آپ کو آپ نے 3 بار یہ دہرانی ہے کہ میں جو کچھ سوچتا ہوں میرا رب میری ہر سوچ سے واقف ہے۔ اور اس کے بعد آپ نے آخری باتیں اپنے آپ سے کرنی ہے اور مراقبہ ختم کر دینا ہے، وہ یہ کہ میں بندہ جو ہوں، میں غلام ہوں، آزاد پیدا نہیں کیا گیا، میں اپنے رب کا بندہ ہوں، اور میں نے اپنی مرضی سے نہیں جینا ہے تو میں نے اس طرح جینا ہے جس طرح میرا رب چاہتا ہے۔ اور یہ اگر بہتر ہے کہ بندہ باوضو ہو کے کچھ تسبیحات پڑھ کے کچھ اللہ اللہ کر کے اگر مراقبہ کرے گا تو مزید اچھائی ہوگی، ورنہ کم از کم 24 گھنٹوں کے اندر کچھ وقت مقرر کر، اس میں 5-10 منٹ لگتے ہیں، جب یہ آپ ہر روز کی معمول بنائیں گے، ہر روز کی عادت بنائیں گے تو انشاءاللہ آپ نیکی کی طرف مائل ہو جائیں گے۔